أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی سابقہ امتوں کے حال و احوال کی جو انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ کیا۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ کہ جب پیغمبروں نے دیکھا نا جی ان کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے، یہ سمجھ نہیں رہے، تو پیغمبروں نے چاہا اب فیصلہ ہو جائے جی، تو اللہ نے پھر فیصلہ اتارا۔ جو نافرمان تھے، جو پیغمبر کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والے تھے، اللہ نے انہیں غرق کیا جی۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ وَاسْتَفْتَحُوا، ان امتیوں نے فیصلہ چاہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ وَخَابَ، اور نہ مراد ہوا کل جبار، ہر سرکش، عنید، ضدی بندہ جی، ہر وہ بندہ جو سرکش تھا، ضدی تھا، پیغمبروں کی بات نہیں مانتا تھا، اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا اور ایمان والوں کو بچایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من ورائہ جہنم، یہ تو دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ ہوا نا جی، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کے اوپر دنیا میں عذاب نازل فرمایا۔ آگے قیامت آئے گی، وہاں پر بھی کیا ہے جی، ان کے لیے عذاب اور دوزخ ہے۔ اور یاد رکھیں آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جی، آنکھیں بند ہو گئی، اس کے بعد پھر جنت اور جہنم شروع ہو جاتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر بندہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ جنتیوں والے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، جہنمی ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ فرمایا من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے، وَيُسْقَى، اور اس جہنمی بندے کو پلایا جائے گا، مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، پیپ کا پانی، پیپ کا پانی۔ آپ نے سنا ہے اللہ رب العزت ان کو ایسا پانی دیں گے جو کھولتا ہوگا، صحیح ابلتا ہوا پانی ہوگا جی۔ جہنمی بندہ جب پیاس سے بالکل نڈھال ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا، تو اللہ انہیں پینے کے لیے یہ پیپ دے گا جی، گندا خون جہنمیوں کا دے گا، اور اتنا گرم ہوگا کہ یشوی الوجوہ، ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے نا جی تو ہونٹ بھی اس کے اندر گر جائیں گے، پیالے کے اندر گر جائیں گے۔ فرمایا یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر پیے گا جی۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھو نا جی ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، لسی کا گلاس ہوتا ہے تو ہم ایک سانس میں وہ بڑا لمبا سا گلاس کھینچ لیتے ہیں، پیپسی کا گلاس ہو، شربت کا گلاس ہو تو ہم ایک دم میں کھینچ لیتے ہیں، لیکن بدبودار ہو، گرم ہو، کڑوا ہو، اور اسی طرح بد مزہ ہو تو بندہ منہ کے ساتھ نہیں لگا سکتا جی۔ تو فرمایا جہنمی بندہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا جی، جس طرح چائے بندہ گرم چائے کو بندہ گھونٹ گھونٹ کر پیتا ہے۔ اور وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو نگل سکے جی، حلق سے نیچے اتار نہیں سکیں گے۔ اور اتنا گرم پانی ہوگا کہ پہلے تو منہ کے ساتھ لگائیں گے تو ہونٹ گر جائیں گے، پھر وہ گرم پانی جو حلق میں جائے گا تو وہ اندر سے سب کچھ ہلاتے جلاتے جلتے جلتے پیخانے کے نیچے سے نکل جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا۔ اور وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر جانب سے اس دوزخی کو، اس جہنمی کو موت آئے گی جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مردے کے اوپر اللہ رب العزت 99 سانپوں کو مسلط کرتا ہے، گنہگار مردے کے اوپر، کافر کے اوپر اللہ رب العزت 99 سانپوں کو مسلط کرتا ہے، اور ان میں سے ایک سانپ اس کی زہر اتنی ہے اگر وہ زمین کے اوپر آ کر ایک پھنکار مارے جی، ایک سانس لے تو رہتی دنیا تک کبھی سبزہ نہیں اگے گا جی، اس کی اتنی زہر ہے۔ اور خود حساب لگاؤ کہ 99 سانپ،
پھر اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ قبر کے اندر ایک ایسا فرشتہ اللہ مقرر فرماتا ہے اس گناہگار بندے کے اوپر جو اس کو ہتھوڑے کے ساتھ مارتا ہے، اور وہ ہتھوڑا اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس ہتھوڑے کی ضرب کسی پہاڑ کو لگے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس کے اوپر ہر جانب سے موت آئے گی جی، ادھر سے جہنم کے شعلے اٹھیں گے جی، ادھر سے سانپ آ رہے ہیں، بچھو آ رہے ہیں، لیکن فرمایا وما ہوا بمیت، موت نہیں آئے گی، ہر جانب سے موت آئے گی، ایسے ایسے دردناک عذاب آئیں گی لیکن موت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اگر موت آئے گی تو جزا سزا ہی ختم ہوگی، مرنے کے بعد بندے کو دکھ درد تو محسوس ہی نہیں ہوتا، تو اللہ آنن ماریں گے، پھر جگائیں گے، پھر ماریں گے، پھر زندہ کریں گے، اس کو اس حال میں رکھیں گے نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پر مرنا ہوگا نہ جینا ہوگا، اتنی بیدردی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے آگے عذاب غلیظ اور سخت عذاب ہوگا جی۔ دیکھیں مومنوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا نا جی، مومنوں کا ہر دن دوسرے دن سے خوشحال ہوگا جی۔ مومنوں کو جو خوراک دی جائے گی، ابھی مالٹا دیا تو تھوڑی دیر کے بعد جو مالٹا دیا جائے گا اس کا ذائقہ اور ہو جائے گا جی۔ آج جو اس کو خوراک ملی ہے کل جو ملے گی اس سے اعلیٰ افضل ہوگی جی، پرسوں جو ملے گی اس سے بھی اعلیٰ افضل ہوگی۔ اسی طرح جہنمی کو آج جو عذاب ملے اس کی کیفیت، اس کی واٹ، اس کا درد اور ہوگا، لیکن کل جو ملے گا وہ اس سے بھی اوپر ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، نہیں اضافہ کیا جائے گا مگر وہ ان کی عذاب ہی کے اندر کیا جائے گا، عذاب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کافر لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی بہترین سے بہترین کام کرتے ہیں جی۔ بعض آج بھی پاکستان میں دیکھو جی عیسائیوں کی بہت بڑی اسپتالیں ہیں جی، ہندوؤں کی بھی اسپتالیں ہیں جی، اسی طرح کافر لوگ سکول بناتے ہیں، کافر لوگوں کی تنظیمیں جو غریب غرباء کے ساتھ مدد اور ہیلپ کرتی ہیں، کافر لوگ سڑکیں بناتے ہیں، کافر لوگ مسافر خانے بناتے ہیں۔ کتنے ہمارے جو جاننے پہچاننے والے باہر کی دنیا میں پوچھو مسلمانوں سے بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں جی، ہر غریب کے ساتھ ان کا تعاون ہوتا ہے، جو اس قابل نہیں ہے تھوڑا سا کمزور ہو گیا اس کو حکومت فل سپورٹ کرتی ہے۔ تو آیا ان کے یہ نیک اعمال ان کا کیا بنے گا جی؟ کافر جو دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہیلپ کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ غمخواری کر دیتا ہے، ہمدردی کر دیتا ہے، صدقہ خیرات کر دیتا ہے، سکول بنا دیتا ہے، اسپتالیں بنا دیتا ہے، تو آیا اس کے نیک اعمال کا کیا بنے گا جی؟ جواب دیا، فرمایا اس کے یہ نیک عمل کوئی قبول نہیں ہے، کافر کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں آپ نے پیچھے سنی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے نیک عمل تب قبول ہوگا جب بندہ مومن ہوگا، ایمان ہے تو وہ نیک عمل قبول ہوگا۔ نمبر 2، وہ نیک عمل تب قبول ہوگا کہ جب اس کے اندر اخلاص ہو، خلوص ہو۔ اگر ریاکاری، دکھلاوا، شہرت مقصود ہوگی تو وہ نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہو، حضور کی شریعت کے مطابق ہو وہ نیک عمل، تو تب جا کر بندے کو وہ نیک عمل فائدہ دے گا، وگرنہ نہیں دے گا۔ تو چونکہ کافروں کے اندر ایمان نہیں ہے تو ان کا یہ والے جتنے بھی نیک کام ہیں نا جی یہ کیا ہو جائیں گے جی؟ برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے مثال دی ہے، مثال کیا ہے؟ فرمایا مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے انکار کیا، بربہم اپنے رب کا، اعمالہم ان کے اعمال، ان کے سکول بنانے، ان کی ویلفیئر بنانی، ان کے یہ کالج یونیورسٹیاں بنانیاں، اسپتال بنانے، اچھا یہ مسافر خانے بنانے، اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں کرنا، غمخواریاں کرنا، صدقے خیرات دینا، فنڈ پہنچانا، یہ کورونے کے اندر، اسی طرح زلزلے کے اندر وغیرہ وغیرہ جی۔ فرمایا ان کی اعمال کراماد، راکھ کی طرح ہیں جی، چولہے میں جب لکڑیاں جلتی ہیں نا جی وہ راکھ بن جاتی ہے۔ فرمایا اس راکھ کی طرح ہے کہ اشتدت بالریح، زور سے چلی ان پر ہوا، فی یوم عاصف، سخت آندھی کے دن، سخت آندھی چل رہی ہو، راکھ سامنے رکھی ہوئی ہو، تو آیا وہ راکھ بچتی ہے جی؟
بہا کر لے جاتی ہے نا جی، ہوا اس راکھ کو لے کر چلی جاتی ہے۔ تو کافروں کے جو نیک اعمال ہیں نا جی، ان کا یہ کفر اور یہ شرک ان کے اعمال کو ایسے بہا کر لے کر چلا جائے گا جیسے آندھی راکھ کو اڑا کر چلی جاتی ہے، ان کا کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا۔ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہیں وہ قادر ہوں گے مما ان چیزوں پر کسبوا جو انہوں نے کی تھی، علی شیء کسی بھی چیز پر۔ دنیا میں جو بھی نیک عمل کسی کافر نے کیا تھا نا جی، اس کو دن قیامت کے ذرہ سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی دور کی۔ دیکھیں ابو جہل کے بارے میں آتا ہے اس نے 65 حج کیا تھا جی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کی جو صفائی تھی نا وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ نمرود تھا، نمرود ہر سال 4000 گائے کی قربانی کرتا تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ 10ویں پارے میں آپ نے سنا ہے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، مشرک جو کافر تھے نا جی اس وقت حاجیوں کو زمزم کا پانی پلایا کرتے تھے، گرمی کی شدت ہوتی تھی تو ستو شربت پلایا کرتے تھے، اسی طرح خانہ کعبہ کی وہ صفائیاں کیا کرتے تھے، جو بھی بڑا سردار ہوتا تھا نا وہ جھاڑو لے کر کھڑا ہوتا تھا جی۔ تو فرمایا یہ جو کافروں کے نیک اعمال ہیں نا، آج ہم کیا ہو جاتے ہیں جی، دوسرے بندے کو دیکھ کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہے جی، ساڑھے مسلمانوں کو تو چنگا ہے، نہیں ہے جی، ایک کافر نہیں، پوری زندگی اگر وہ نیکیاں کرتے رہے، پوری دنیا کفر آپ کے ساتھ احسان اور بلائیاں کرتی رہے، وہ ادنا سے ادنا مسلمان کے بھی برابر نہیں ہو سکتا جی۔ ہم اس کے بس وہ 1000 کا نوٹ دیا یا $1 دیا نا تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، بڑا فنڈ دیا جی، بڑا مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ یہ بڑا غلط جملہ ہے جی، مسلمان سے بہتر کوئی کافر نہیں ہو سکتا ہے جی۔ مسلمان گیا گزرا ہو نا یہ پھٹا ترٹا ہو، بڑا گناہ گار ہو، لیکن ہے مسلمان ہے، وہ کافر سے شانوں میں بہت اونچا ہے۔ فرمایا الم تری ان اللہ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان اللہ، اے مخاطب انسان، کہ ان اللہ بے شک اللہ نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض زمین کو۔ کیوں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا؟ بالحق، اے لإظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ زمینوں آسمانوں کے بنانے والی کوئی ذات ہے، آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑے کرنے والی کوئی ذات ہے، آسمانوں کے اندر چاند چاندنی کا، سورج ستاروں کا، سیاروں کا، سورج کا یہ نظام رکھنے والی کوئی ذات ہے۔ زمین بڑائی، اس کے اندر پہاڑ ہیں، اس کے اندر سبز ہے، اس کے اندر اناج ہیں، اس کے اندر فصلیں ہیں، اس کے اندر ہماری کاشتکاری ہے۔ تو یہ زمین بنانے والی بھی کوئی ذات تھی نا جی، پہاڑ بنانے والی بھی کوئی ذات ہے جی، سمندر چلانے والی بھی کوئی ذات ہے۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر وہ اللہ چاہے لے جائے تم سب کو، اور ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو لے کر آئے۔ فرمایا وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی بات مشکل نہیں ہے، اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے۔ اگر کوئی امت، کوئی مخلوق اللہ کی اطاعت نہیں کرتی، نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اس مخلوق کو آنن فانن سب کو ختم کرے اور نئی مخلوق لے کر آئے، اور ایسی مخلوق لائے جو ہر وقت اس کی اطاعت میں گزارتی ہے۔ تو لہٰذا بات مانو پیغمبروں کی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اس آیت کا پس منظر سنیں جی، محشر کا میدان لگا ہوگا، ساری دنیا اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی، وہاں پر ایک تابع اور ایک متبوع ہوگا جی، ایک امام ہوگا، نیچے اس کے مقتدی ہوں گے، ایک اوپر لیڈر ہوگا تو کچھ اس کے نیچے چمچے ہوں گے، ایک پیر ہوگا تو نیچے اس کے مرید ہوں گے، اسی طرح ہر اوپر سردار ہوگا، نیچے جو اس کے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں یہ لوگ ہوں گے۔ اب جب وہاں پر سختی ہوگی نا جی، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو یہ نیچے والا طبقہ اوپر والے کو کہے گا، مقتدی امام صاحب کو کہیں گے، اور وہ امام صاحب جو دنیا میں لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ میری عبادت کرو جی، مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا، میں تمہاری مشکلیں دور کروں گا۔ نیچے مرید ہوگا، اوپر جھوٹا پیر ہوگا جی، نیچے کیا ہے جی چیلے ہوں گے، ووٹر ہوں گے، اوپر کیا ہے جی ووٹ لینے والے ہوں گے۔ تو کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے دین کے اندر، فہل انتم مغنون، پس کیا تم
دور کر سکتے ہو ہم سے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، من شیء کچھ. دن قیامت کے وہ جھوٹے خدا جن کو لوگ دنیا میں پوجا کرتے تھے، جن کے نام کے بکرے چھتری دیا کرتے تھے، جن کی جا کر قبروں کے اوپر سجدے کیا کرتے تھے، جن کی قبروں پہ جا کر طواف کیا کرتے تھے، جب یہ لوگ محشر کے میدان میں ہوں گے نا تو یہ ماتحت لوگ کہیں گے کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ عذاب ہلکا کر سکتی ہو؟ تو قالو کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی نا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے. ہم تمہیں نہ کہتے یہ جو بکری تم نے ہمارے نام کی دی تھی نا، ہمارے نام کی مت دو بھائی، اللہ کے نام کی دو. یہ جو چادر تم میرے نام کی چڑھاتے ہو یہ میرے نام کی مت دو، اللہ کے نام کی کسی غریب فقیر کو دو. یہ جو تم چاولوں کی دیگ دیتے ہو یہ میرے نام کی مت دو، اللہ کے نام کی دو، کسی غریب محتاج کو دو. تو کہیں گے ہم خود دنیا میں گمراہ تھے، تمہیں کیا گمراہی سے بچاتے. فرمایا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، کہیں گے ہائے برابر ہے، اجزعنا آیا ہم اس پر جزا فضا کریں، روئیں چیخیں چلائیں، یا صبر کر کے بیٹھ جائیں. فرمایا ما لنا من محیص، ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں. اب ظاہر بات ہے جو لوگ دنیا میں دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے، آگے سے ان کے جھوٹے خدا ان کو کہیں گے ہمیں خود پتہ نہیں تھا کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا راستہ غلط ہے جی، ہم تمہیں سیدھے راستے پہ لگائیں گے. تو کہیں گے جی چلو اس طرح کرتے ہیں جی، اپنے سے بڑے وکیل کے پاس جاتے ہیں. جو دنیا میں انہیں کہا کرتا تھا نا جی فلانے مولوی صاحب کے پاس جاؤ، وہ مولوی صاحب تمہیں بچے دیتے ہیں جی، وہ مولوی صاحب تمہاری روزیاں کشادہ کرتا ہے، وہ تمہارے بگڑے ہوئے کام کیا کرتا ہے بناتا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں. اب آؤ سب سے بڑے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، بڑے وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں. بڑا وکیل، وکیلوں کا وکیل کون ہے جی؟ شیطان ہے. اب شیطان کے پاس جائیں گے. قرآن کہتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب ان کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا. کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اوے لوگو اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا وعدہ تھا. کیا؟ کہ میری بات ماننا، میرے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یہ اللہ کا وعدہ تھا، سچا تھا. تو اللہ نے فرمایا تھا میں اس پر تمہیں کیا کروں گا جی؟ جنت دوں گا. اور ووعدتکم فاخلفتکم، ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا. فاخلفتکم اے کذبتکم، میں نے تمہارے ساتھ جھوٹ کیا تھا. میں نے تمہیں کہا تھا فلاں کے پاس جاؤ نا جی تمہارے مشکل حالات بنتے ہیں، ہری پور والی قبر پہ جاؤ، وہاں سے کیا ہوتے ہیں جی تمہیں بچے ملیں گے جی، وہاں سے تمہاری مرادیں پوری ہوں گی. وہاں پہ جو ایک کھوتا ہے نا جی وہ کھوتا بندے کو بیٹے دیتے ہیں جی. یہ باتیں میں نے تمہیں کہا تھا، یہ باتیں میں نے تمہیں کہا تھا، لیکن کیا کہا تھا؟ جھوٹا کہا تھا. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر من سلطان، کوئی دلیل، کوئی زور. میں نے تمہیں زبردستی کہا تھا، تمہارے گربان پکڑ کر کہا تھا، تمہارے سر کے اوپر ڈنڈا میں نے رکھا تھا کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ وہ یہ کرے گا، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تمہیں بیٹیاں دے گا، فلاں بزرگ کے پاس جاؤ وہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا، تمہاری حاجتیں پوری کرے گا، تمہارے گھر کے اندر جو ناچاکی ہیں ان کو دور کرے گا. میں نے تمہیں زبردستی کہا تھا، میں نے تو ویسے مشورہ دیا تھا، تم نے کیا کر دیا؟ مان لیا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی تم نے بات مان لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ماں ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تسوں کو اللہ پاک سن عقل دیتے رہے، تسوں کو اللہ پاک سن قرآن دیتے رہے، پیغمبر دیتے رہے، لیکن میری بات ماننے کے بجائے پیغمبر کی بات مانتے. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا. وما انتم بمصرخی، اور نہیں ہو تم میری فریاد کو پہنچنے والے. دنیا میں نے تمہیں کہا، جو بھی کہا یہ میں نے جھوٹ کہا. اگر دنیا میں تمہاری مشکلیں یہ مولوی صاحبان دور کرتے ہیں نا جی، قیامت والے دن بھی دور کر دیں گے جی. دنیا میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اگر آپ کی پریشانیاں دور کرتے ہیں نا تو قیامت والے دن بھی اللہ کے دربار میں زبردستی کہیں گے یا اللہ ان کو معاف کر دی. تو فرمایا یہ جو وعدے میں نے کیے تھے نا یہ جھوٹے تھے. اب میں کیا ہوں جی؟ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ میں تمہارا کچھ کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے کام آ سکتے ہو. فرمایا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل،
مفسرین اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں، عام معنی جمہور یہ کرتے ہیں، فرمایا کہ انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں بما اشرکتمون من قبل، ان چیزوں کا جو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرائی. ٹھیک ہے، تم جو یہ کہتے ہو نا ہم نے تیرے کہنے کے اوپر فلاں بزرگ کی عبادت کی تھی، فلاں مولوی صاحب کی عبادت کی تھی، میں اس کا انکار کرتا ہوں. میں نے کب کہا تھا جی؟ اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا بڑا کمال کا، وہ کہے گا انی کفرت، میں نے کفر کیا بما اشرکتمون من قبل، بسبب اس کے کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا. تم نے کہا کہ یہ فلانا بزرگ کیا ہے جی، بڑا پہنچا ہوا ہے جی، یہ سارے کام کروا سکتا ہے. تو تمہارے ایک آتا دوسرا آتا، یہ ساری دنیا میرے پاس آتی، دن رات کو رش لگتا. تو میں نے بھی سمجھا کہ میں بھی بڑی تیسمر خان چیز ہوں. پھر میں نے کہا میں بھی کیا ہوں جی، خدا ہوں، میں بھی مشکلیں دور کر سکتا ہوں. لہٰذا یہ تو تمہاری وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں. دیکھو نا کتنا کمال کا وکیل ہے شیطان نے. کہے گا دنیا میں نے تو صرف تمہیں کیا دعوت دی تھی، تم نے میری بات مان لی ہے، اب کیوں مجھ پر ملامت کرتے ہو؟ ملامت اپنے آپ پر کرو. پھر کہے گا جی میں نے جو کفر اختیار کیا یہ تمہاری وجہ سے اختیار کیا ہے. کیوں؟ میں تو عام تھا، تم نے میری عبادت کر کر کے میرے اندر تکبر بھرا اور میں اس مقام پہ پہنچا. میں نے کہا سب کچھ کرنے والا میں ہوں، اللہ کچھ نہیں. فرمایا ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھیں جی، ظالم کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے جی. ظالم کے ساتھ تعاون کرنے والا اس کے ظلم میں برابر کا شریک ہوتا ہے. ایک امام گزرے ہیں جی، امام محمد بن طاؤوس رحمہ اللہ، یہ تابعین میں سے ہیں اور بڑے پائے کے محدث تھے جی. یہ خلیفہ ابو جعفر منصور تھا، ان کے دور کے اندر انہوں نے اپنی مسجد کے اندر بازار کے اندر تقریر یہ کی کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ اللہ نے اسے اقتدار دی ہے، اللہ نے اسے پاور دی ہے، اللہ نے اسے حکومت اور سلطنت دی ہے کہ وہ اللہ کا حکم اور اللہ کے احکامات کو ملک میں رائج کرے اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا بند کر دے. اس خلیفے نے امام محمد بن طاؤوس رحمہ اللہ کو اپنے دربار میں محل میں بلایا، کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے میرے خلاف تقریر کی ہے، لوگوں کو بغاوت پر اکسایا ہے. انہوں نے کہا میں نے تمہارے خلاف یہ بات کی ہے. اللہ نے خلیفے کو بادشاہ عطا کی ہے اور اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ نے اسے ملک دیا ہے، اللہ نے اسے سلطنت دی ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ملک کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کرے اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا بند کرے جی. کھری باتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں جی. تو خلیفے نے کہا یہ جو تمہارے پاس دوات اور قلم پڑی ہوئی ہے نا، اس کو اٹھا کر لے آؤ. امام نے کہا اگر یہ قلم میں تمہیں اٹھا کر دوں گا تو اس سے تم کیا کرو گے جی؟ میری موت کا پروانہ لکھو گے اور میں اپنے قتل کے اوپر اعانت کروں گا، جو کہ کیا ہے جی؟ جرم ہے. اور میں خود کیا ہو جاؤں گا جی؟ حرام موت مر جاؤں گا. لہٰذا یہ ظلم ہے اور ظلم کے ساتھ تعاون کرنا بھی کیا ہے جی؟ حرام. ظالم بندہ بن جاتا ہے. لہٰذا میں تمہیں نہیں دوں گا، ہاں کسی اور کو کہو وہ تمہیں اٹھا کر دے گا، پھر میری موت کا پروانہ لکھ دو، کوئی پرواہ نہیں. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ اسی خلیفے کا دور تھا ابو جعفر منصور کا جی. اس نے امام صاحب رحمہ اللہ کو 70 یا 140 کوڑے مروائے جی. 40 کوڑے مروا کر جیل میں ڈال دیا. قصور کیا تھا پتہ ہے؟ قصور یہ تھا امام صاحب رحمہ اللہ کو کہا آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو جی. چیف جسٹس جس طرح ہمارے پاکستان کا نا چیف جسٹس وہ ثاقب نثار، اللہ ہی معاف فرمائے. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا ہوں. یہ عہدہ قبول کرنا ظالم حکومت کا، تو یہ کیا جی؟ ظلم کے ساتھ برابر کا شریک ہونا ہے. لہٰذا یہ حکومت ظالم ہے اور میں اس کو عہدہ قبول نہیں کرتا ہوں. تو اس خلیفے نے امام صاحب رحمہ اللہ کو 70 کوڑے یا 140 کوڑے مار کر جیل کے اندر بند کر دیا. پھر بند رہے ایک ملازم آتا تھا امام صاحب رحمہ اللہ کو کھانا دیا کرتا تھا. ایک دن وہ آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ہاں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج آپ کو پانی کے اندر شربت کے اندر زہر دیا جائے گا. کہہ کر چلا گیا. جب امام صاحب رحمہ اللہ کے پاس پانی لایا گیا، امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا یہ اس پانی کے اندر زہر ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم ہو گیا تھا کہ آج آپ نے مجھے زہر دینا ہے، تو لہٰذا میں نہیں پیوں گا. اگر میں یہ پیوں گا جانتے ہوئے بھی یہ خودکشی ہے اور حرام موت مر جاؤں گا، لہٰذا میں نہیں پیوں گا. ظالموں نے زبردستی پلایا اور سجدے کی حالت میں گئے. وہاں پر کیا ہو گئی جی؟
فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر جیل کے اندر سے جنازہ نکلا۔ آج ہوتا نا کوئی مولوی صاحب تھانے کچہری کے اندر بھی اگر اس کی ڈپٹی لگ جاتی ہے سرکار کی طرف سے، یقین مانو بلے بلے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کیا اور اس کے اوپر مار بھی پڑی اور جنازہ جیل سے نکلا۔ یہ لوگ تھے۔ فرمایا کہ ظالم کے ساتھ تعاون کرنا کسی قسم کا بھی، یہ اس کے ظلم میں برابر کا شریک ہونا ہے۔ اس لیے ظالموں سے اللہ بچائے اور ان کے ظلموں سے بھی بچائے۔ پہلے تھی کافروں کی حالت، اب اللہ رب العزت ایمان والوں کی حالت بیان فرمائے گا۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کیے، جنات ان کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار ان کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے اجازت کے ساتھ، حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام وہاں پر جنتیوں کا آپس میں تحفہ کیا ہوگا جی؟ سلام ہوگا جی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ تحفہ نصیب فرمائے۔